بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تاجر اپنے اٹھ تے بہت سارا مال تجارت لد کے مصر آیا۔ مصر دی منڈی دے وچ رش بہت زیادہ ہا۔ اس رش دی وجہ تو اس تاجر دا اٹھ بما سازو سامان گم ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہویا کہ میں اپنے اٹھ نوں کتھے تلاش کافی تلاش کرن تو بعد اس نوں اپنے اٹھ دا کوئی سراغ نہ ملا۔ اسے پریشانی دی حالت دے وچ اس نوں کسے بندے نے آکھا کہ ایک حضرت ابو العباس ومہوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی خدمت جا، اگر انہوں نے دعا کر دیتی تو تیرا اٹھ بما سازو سامان مل جائے گا۔ چنانچہ وہ تاجر حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے وچ حاضر ہویا اور اس نے عرض کیتی کہ حضور میرا اٹھ بما سازو سامان منڈی دے وچ گم ہو گیا ہے، کافی تلاش کیتا لیکن ملا نہیں ہے، حضور دعا فرما دیو کہ میرا اٹھ مینوں واپس مل جائے۔ حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ دے کول دو مہمان آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو العباس نے فرمایا کہ مینوں دو مہماناں واسطے آٹے اور گوشت دی ضرورت ہے۔ جڑا درویش ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دا ولی ہوندا ہے، اس دی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کنجوس نہیں ہوندا، سخی ہوندا ہے، بڑا فیاض ہوندا ہے، اس نوں اپنے مہماناں دی بہت زیادہ فکر ہوندی ہے۔ تو حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ انہاں دے دروازے تے دو مہمان آئے ہوئے پہلے، تو آپ نوں مہماناں دی بہت زیادہ فکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دروازے تے دو مہمان آئے ہیں، انہاں واسطے مینوں آٹے اور گوشت دی ضرورت ہے۔ اس تو علاوہ آپ نے اس نوں کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ بڑا پریشان ہویا کہ میں انہاں کول اپنی دکھ بھری کہانی لے کے آیا کہ میرا اٹھ نہیں ملدا پیا، الٹا مینوں آکھدے نے کہ مینوں گوشت اور آٹے دی ضرورت ہے۔ خیر اسے پریشانی دی حالت وچ باہر آیا۔ مصر دے وچ اس دے ایک مقروض اس دے کول آیا اور اپنی رقم دی واپسی دا مطالبہ کرن لگ گیا کہ مینوں میری جو رقم ہے وہ واپس چاہیے اور ہر صورت چاہیے۔ تو اس تاجر نوں 60 دینار ملے۔ تاجر کچھ خوش ہویا کہ چلو 60 دینار تے مل گئے۔ بازار آیا، کھانا کھان لگا، پھر خیال آیا کہ حضرت ابو العباس نے آکھا ہے کہ مینوں آٹے اور گوشت دی ضرورت ہے، چلو اس 60 دینار دا آٹا اور گوشت لے کے جانا، یا تو پھر میرا سامان مل جاسی یا پھر یہ 60 بھی جان گے۔ تو اس نے آٹا لیا، گوشت لیا، پھر بھی کچھ رقم بچ گئی۔ اس نے کچھ مٹھائی خرید لی اور اے لنگر پانی لے کے حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے وچ حاضر ہویا۔ جدو آپ دے دروازے تے آیا تو اس نے ویکھا کہ دروازے تے ایک اٹھ کھلوتا ہے۔ جدو قریب آ کے اس نے ویکھا تو او اٹھ اس تاجر دا ہا جڑا بما سازو سامان حضرت ابو العباس دے دروازے تے کھڑا ہا۔ اس نے سامان ویکھا، سامان پورا ہا، بہت زیادہ خوش ہویا۔ حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ دی خدمت وچ جا کے اس نے گوشت اور باقی جو چیزاں آئیں جا کے پیش کیتیاں۔ حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تینوں صرف آٹے اور گوشت دا کہا، یہ مٹھائی کس واسطے لے کے آیا ہیں؟ تو آکھن لگا کہ حضور میرے کو کچھ رقم بچ گئی ہے تو میں تحفے دے طور تے لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ چیزاں معاہدے دے وچ نہیں آئیاں، لہذا اگر ٹھیک ہے تو لے کے آیا ہیں تو ایسی بھی اس دے بدلے دے وچ کچھ زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا سامان لے جا اور منڈی دے وچ جا کے اس نوں فروخت کر اور اچھی قیمت وچ ویچ، اور خوف نہ کری کہ کوئی ہور تاجر آ جاسی، تیرے تو علاوہ کوئی تاجر منڈی دے وچ نہیں آوے گا جدوں تک تیرا سارا سامان وک نہیں جاندہ۔ آپ نے فرمایا کہ البحر فی یمینی والبر فی شمالی، دریا میرے سجے ہاتھ چے، خشکی میرے کھبے ہاتھ چے۔ مطلب یہ ہے کہ جدوں تک تو اپنا مال اچھی خاصی قیمت دے وچ ویچ نہیں لویں گا، منڈی دے وچ کوئی دوسرا تاجر نہیں آئے گا۔ وہ منڈی دے وچ آیا، اس نے اپنا سارا سامان اچھی قیمت وچ ویچا۔ جدو وہ ویچ کے فارغ ہو چکا تو باقی تاجر بھی منڈی دے وچ آنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ روض الریاحین دے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 210۔ اس واقعے تو سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب بندیاں دی خدمت دے وچ حاضر ہونے نال بڑیاں بڑیاں مشکلاں بھی حل ہو جاندی ہے، اور انہاں دے متعلق بدگمانی کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اور انہاں دی ہر گل دے وچ کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی بھید ضرور ہوندا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہویا کہ جو اللہ دے محبوب بندے ہوندے ہیں وہ اپنی مرضی نو اللہ تعالیٰ دے تابع کر دیندے ہیں،
اور سارے عالم تے متصرف ہو جاندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں محبوب بندیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندیاں دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔